ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सनावा और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से घी गायब और दूसरी अशिया खुरनोश की कीमतें भी ओपन मार्केट से भी ज्यादा। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान दिखाई देता है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सनावा और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर से 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद घी नायाब है, जिससे मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। ओपन मार्केट से महंगे दामों घी खरीदने पर मजबूर है। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि यहाँ पर घी न मिलने की वजह से 600 से 650 रुपए किलो तक घी खरीद कर रहे हैं। ए महंगाई बहु कम करो, असा बड़े परेशान है। असा आटा घिनो घी बस 18 चक्कर मरना, मजदूर बनना है 650 रुपए बाजार में मिलते। इतना हुकूमत सस्ता थी, सारे सौदे सस्ते कर दी थी, लेकिन फिर वाले में वाला जा रहा है। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स बनाए तो अवाम की रिलीफ के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर अवाम को अशिया खुर्द-नोश समेत तमाम अशिया ओपन मार्केट से महंगी मिल रही हैं। शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया मुहैया की जाए ताकि आम शहरियों को सस्ती अशिया स्टोर से मिल सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। चौक सरवर शहीद के बासी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसे पे रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। बढ़ती हुई महंगाई से तंग चौक सरवर शहीद के शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने सरवर शहीद तहसील प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे भी दर्ज थे। गरीब दिन ब दिन बेचारा पिसता चला जा रहा है। फाके कशी और खुदकशियों की नौबत आ गई है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है महंगाई पर कंट्रोल जो वो किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। आवाम को रिलीफ देने के दावे बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। कमालिया में मुर्गी के गोश्त के ऊंचे दाम शहरियों को परेशान करने लगे हैं। कमालिया से असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। सब्जी और गोश्त खरीदना आम आदमी के बस से बाहर हो गया। आए रोज अशिया खुर्द-नोश के बढ़ते हुए दाम आम आदमी के लिए किसी अजाब से कम नहीं। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई कारोबार पर असरअंदाज हो गई है, जिसके बायस काम भी ठप हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया है। देख रहे हैं महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। चिकन का रेट इतना बुलंद हो गया, 630 रुपए रेट हो गया चिकन का। अब गरीब आवाम क्या करे। शहरियों का कहना है कि मजदूर की उजरत में आज तक इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई आए दिन बढ़ रही है, जिसके बायस महंगाई से मुकाबला करना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। आज गरीब आदमी के लिए हांडी पकाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं और मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूट रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नासिर खोड़ के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। दायरा दीन पनाह में ब्रायलर मुर्गी का रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरियों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बनकर रह गया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलूच। देहरादून पनाह में भी गरीब आवाम पर महंगाई के हमले जारी हैं। देहरादून पनाह में मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 600 से 650 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि देहरादून पनाह में दुकानदारों ने सरकारी लिस्टें कूड़ेदानों में फेंक दी और अपने मनमाने रेट पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने लगे, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मुर्गी का रेट रोजाना बढ़ रहा है, गरीब की खरीदो फरोख्त से पहुंच से दूर है। लिहाजा मेहरबानी कर हुकूमत पंजाब से हमारी सदा है कि वो मेहरबानी कर मुर्गी के रेट पर कंट्रोल करें। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज, देहरादून पनाह। आवाम को महंगाई के नए तूफान ने आन घेर लिया है। बहावलनगर में फलों की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। ग़िज़ाइयत से भरपूर ताज़ा फल न सिर्फ इंसान की पसंदीदा ग़िज़ा है, बल्कि जिस्मानी तवानाई को बहाल रखने का बढ़िया जरिया भी है। मगर महंगाई की मौजूदा लहर ने जिला बहावलनगर के गरीब और दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ अब मतवसत तबके को भी कुदरती फलों की नेमत से महरूम कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स तो आम आदमी की पहुंच से दूर था ही, मगर अब ताज़ा फलों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। आम को माल्टा को केला खरीदने का सब्र भी नहीं कर सकता। इतनी शदीद किस्म की ये महंगाई से मुतासर हो चुके हैं और रमजान की आमद है। जरूरत इस अमर की है
کہ ڈپٹی کمشنر خود ساختہ مہنگائی پیدا کرنے والے ناجائز منافع خوروں کے خلاف ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرے تاکہ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی غریب عوام کو کچھ تو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ ادھر اوکاڑا میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ ڈالر کی اونچی اڑان اوکاڑا کی غریب عوام کی جیب تک پہنچ گئی۔ اشیاء خرد و نوش کے ساتھ پھل، سبزیاں، آٹا، گھی، دالیں، سب کچھ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ فروٹ مہنگا ہونے کی وجہ ایک تو ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ اخراجات ود گئے نے، کرائے وغیرہ، یہ وجہ بہت مہنگا ہو گیا فروٹ۔ اس ملک سے سبزی فروٹ ہی مہنگا نہیں ہے بلکہ ہر چیز مہنگی ہوئی پی ہے، عوام بہت پریشان ہے، مہنگائی چ پیسی پئی ہے۔ حکومت نہ ساری التجا ہے کہ غریب عوام دے کوئی مہربانی شفقت کرے کیونکہ عوام غریب بہت مجبور پریشان ہوئی پئی ہے۔ پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا، جس سے پھل کو لانے میں اخراجات بڑھ گئے۔ سیلاب کی وجہ سے پھل کی فصل خاص کر کیلا اور سیب کو کافی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے پھل مہنگا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس ملک میں سستی ملتی ہے۔ ایک دیہڑی دار مزدور آدمی سارا دن کام کر کے بھی اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب آدمی پر رحم کرتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حبیب اللہ چراہی، نمائندہ سچ نیوز، اوکاڑا۔ مہنگائی کا سونامی سب بہا لے گیا۔ نوشہرہ میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ غریب آدمی کے لیے علاج معالجے کی سہولیات بھی ختم ہو گئی ہے۔ تحسین الابرار کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد نزلہ زکام اور بخار کے لیے استعمال ہونے والے ادویات کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ حکومت کو عوام کا حال پوچھنا چاہیے۔ ہر ایک دوائی کی قیمت ایک ہفتے ایک ہوتی ہے، دوسری ہفتے جب اس پر نیو ریٹ آتا ہے تو اس میں 100% اضافہ ہوتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا ہیلتھ کے سسٹم میں تھوڑا اس پر گزارا لے آئے۔ موسمی بیماری نزلہ زکام اور بخار کے ادویات کی قیمتوں میں 10 سے 12% تک اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ قلب اور فالج کے ادویات میں 15 سے 18% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پروپوزل آ چکا ہے اور قیمتیں 38.5% انہوں نے ادویات کی قیمتیں بڑھائی ہے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل پر کمی لائے۔ شہری کہتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں نے غریب عوام کا پاکوں پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ غریب عوام کے لیے جینا آسان ہو جائے۔ سینو لبرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ کبیر والا میں مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہ ہو سکا، ادویات کی قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر چیز غریب عوام کی پہنچ سے دور کر دی ہے۔ راہیل ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے ملک بھر کی طرح کبیر والا عبدالحکیم میں بھی انسانی جان بچانے والی ادویات عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ انسانی زندگی میں روزمرہ کی استعمال ہونے والی پیناڈول اور انسولین مارکیٹ میں مکمل نیاب ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں محکمہ صحت خصوصاً نگران پنجاب حکومت کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ مریضاں نوں بڑا مشکلات دا سامنا ہو رہی ہے۔ میری حکومت نال یہ اپیل ہے پئی کہ او جڑی بند کی گئی دوائیاں انہاں نوں دوبارہ بحال کیتا جاوے تاکہ مریضاں دے مشکلات دے وچ کمی آ جائے۔ مہنگائی سے پسی عوام اور میڈیکل سٹور مالکان نے وزیر اعظم پاکستان اور نگران حکومت پنجاب سے انسانی جان بچانے والی ادویات میں کمی اور ان کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ چودھری راہیل ریاض، تحصیل رپورٹر، سچ نیوز، کبیر والا۔ مہنگائی کا طوفان سب بہا کر لے گیا۔ جیکب آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پیٹیاں بنانے والے مزدوروں کو بھی بے روزگار کر دیا۔ ایک وقت کی روٹی کھانا بھی دہاڑی دار طبقے کے لیے امتحان بن کر رہ گیا ہے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے دوست محمد لاشاری۔ ملک میں جہاں مہنگائی نے ہر طبقے کے افراد کو متاثر کیا ہے تو وہاں پیٹیاں بنانے والے مزدور بھی محفوظ نہیں رہے۔ جیکب آباد میں پیٹیاں بنانے والے مزدور کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا ٹرنک کا کام ہے، ٹرنک پیٹی کا بہت مہنگائی ہو گئے، دکاندار مشکل سے لے رہے ہیں، ابھی کہاں جائیں ہم۔ پیٹیاں بنانے والے مزدوروں کا مزید کہنا تھا کہ ان دنوں میں شادی بیاہ کی تقریبات میں ہمارا کاروبار عروج پہ ہوتا تھا، مگر مہنگائی کی اس لہر نے ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مہنگائی نے جہاں ہر طبقے کو متاثر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ پیٹیاں بنانے والے بھی سخت متاثر ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مہنگائی پہ کنٹرول کر کے ریلیف دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کیمرہ مین نیا سمرو کے ساتھ دوست سندرا شاری، سچ نیوز، جیکب آباد۔ بورے والا میں پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کھاد کے مصنوعی بحران نے کمر توڑ دی ہے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے محمد کریم سیفی۔
मुल्क में जारी महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फकार अवान की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। किसान रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। किसानों को बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और मार्केट में सरकारी निर्खों पर खाद की फरामी में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गंदम और मकई की फसलें तबाह हो रही हैं। आज सूरत हाल ये है कि जाकर देखें लाइनों में वो औरतें, खवातीन, हमारी माएं, बहनें, बुजुर्ग लगे हुए आटे के लिए, जबकि ये जरी मुल्क है। खाद की सूरत हाल ये है कि माफिया इतना मजबूत है, इंतजामिया के साथ मिलकर घरों में रात के अंधेरे में खाद ब्लैक में 2400 की बजाय 3534 में घर घर पहुंचा रहा है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ किसान बल्कि आम आदमी भी शदीद परेशानी से दो चार है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर फौरी कंट्रोल करे और किसानों के मसाइल हल करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। उधर मंडी बहाउद्दीन में मकामी ताजिर की शादी की तकरीब में बेजा इसराफ करके गरीब आवाम की बेबसी का खूब मजाक उड़ाया गया। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश, बारातियों में मोबाइल फोन भी तकसीम किए गए हैं। आपको बताएंगे कि मंडी बहाउद्दीन में रईसजादे की शादी की तकरीब में 3 दिन तक जहाज के जरिए मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और नोटों की बारिश होती रही। घड़ियां, मोबाइल और शादी हॉल की छत पर चढ़कर नोट निछावर किए गए। बारातियों में मोबाइल फोन भी तकसीम किए गए। शादी की तकरीब के दौरान दुल्हे के दोस्त और रिश्तेदार काफी देर तक शादी हॉल की छत से नोट गिराते रहे। हर तरफ मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के नोट हवा में उड़ते हुए नजर आए। लोग बांसों पर चाल लगाकर नोट लेने पहुंच गए। शहर पैसे उठाते उठाते थक गए, लेकिन नोट फेंकने वाले न थके। दूसरी जानिब गुरबा का 2 वक्त की रोटी के हुसूल की पुकार और बेबस वालिदैन अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की फिक्र में मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं, जो कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। बात करेंगे आटे के बढ़ते हुए बहरान के बारे में। कबीरवाला में आटा नायाब हो गया। खवातीन सरापा एहतजाज हैं। अहम शाखरा पर धरना दे दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम हो गई है। आटा तकसीम करने वाला ट्रक आटा तकसीम किए बगैर वापस चला गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया आटा मनपसंद अफराद और होटलों पर तकसीम करता है, जबकि अवाम सारा दिन लाइनों में लगने के बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। उधर सादिकाबाद में आटा नायाब हुआ तो शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सादिकाबाद में आटा न मिलने पर खवातीन का पारा हाई हो गया। मर्दों के हमरा सड़कों पर निकल आई। एहतजाज करते हुए कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। एहतजाज के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खवातीन का कहना था कि सुबह से दुकानों पर कतारों में लगे हैं, लेकिन आटा है कि मिलता नहीं। दुकानदार आटा होटल वालों को देते हैं, हमें एक थैला भी नहीं मिलता। खवातीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई कम करे और आटा फराहम करे। छांगा मांगा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा पॉइंट पर लंबी कतारें लग गई हैं। दूर दराज इलाकों से आटा खरीदने के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ घरों को लौटने लगे हैं। राना इलियास खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा में भी आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा पॉइंट पर लंबी कतारें लग गईं। दूर दराज इलाकों से आटा खरीदने के लिए आने वाले कस्टमर खाली हाथ घरों को लौटने लगे। बहुत परेशान हो रहे, 2 घंटे हो गए तकरीबन हमें खड़े हो गए, अभी तक हमें आटा नहीं मिला। ठीक है, बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील की जाती है कि ये जहाँ पे पहले पॉइंट दिए गए थे ना आटे के, वहाँ पे दिया जाए। सुबह दे आए हुए हैं ते लाइन च लगे हुए हैं ते आटा नहीं मिल रहा ते जो छांगा मांगा पॉइंट बंद किए गए बहाल किया जाएगा। मुतलका इंतजामिया की जानिब से आटे की तरसील के लिए छांगा मांगा में पहले 5 अदद पॉइंट्स कायम किए गए थे, जो अब खत्म कर दिए गए हैं, जिस पर शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि छांगा मांगा में जो आटा पॉइंट खत्म किए गए हैं उनको बहाल किया जाए, ताकि सफेद पोश तबका जो है वो भी आटा खरीद कर आसानी से खा सके। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज, छांगा मांगा। महंगाई के इस दौर में सस्ती रोटी का मिलना किसी नेमत से कम नहीं। चकवाल में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सस्ती रोटी तंदूर का इफ्तिताह कर दिया गया। चकवाल से राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट देखिए।
پاکستان مرکزی مسلم لیگ چکوال کی جانب سے سستی روٹی تندور کا افتتاح کر دیا گیا۔ سستی روٹی تندور کا افتتاح اے سی ہیڈ کوارٹر محمد افضال نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک شاندار اقدام ہے اور ضلع انتظامیہ کا تعاون ان کے ساتھ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام کو سستی روٹی میسر کرنا مرکزی مسلم لیگ نون کا احسن اقدام ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ غریب عوام کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ لگائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے، جبکہ اس سستی روٹی تندور پر عوام کو 10 روپے میں روٹی ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز چکوال۔ گجرات کے سرکاری اسکول میں سہولیات کا فقدان ہے۔ اسکول میں طالبات زیادہ مگر جگہ کم پڑ گئی ہے۔ واجد بٹ رپورٹ کریں گے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول منگوال غربی جو تقریباً عرصہ 40 سال پہلے بنایا گیا تھا اور آج 40 سال بعد اسکول میں طلبات کی تعداد تقریباً 1700 کے قریب ہے، جس کی وجہ سے اس اسکول کے کلاس روم بہت کم پڑ گئے ہیں۔ کلاس روم میں ایک ڈیسک پر 4 طلبات بیٹھی ہوئی ہیں۔ روم میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیچر جب ٹیسٹ لیتی ہیں تو بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے کلاس روم میں گزرنا بھی ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس پر اسکول کے پرنسپل کا کہنا تھا گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جگہ میٹرنٹی ہسپتال کے نزدیک ہے۔ ہم نے کئی بار حکام بالا کو بھی آگاہ کیا، سیاسی لوگوں سے بھی کہا کہ اگر پرائمری حصے کی عمارت وہاں بنا دی جائے تو کم سے کم 550 بچہ وہاں شفٹ ہو جائے تو یہاں پہ پھر تعلیمی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس سکول کا ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، سکول میں ٹیچر کی بہت کم تعداد ہے۔ پرائمری حصے کی ٹیچر مڈل حصے کو پڑھا رہی ہوتی ہیں اور جبکہ مڈل حصے کی ٹیچر ہائی حصے کو پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ سکول کی انتظامیہ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں 8 ٹیچر SST اور دی جائیں اور کم از کم 6 کلاس روم اور مہیا کیے جائیں تاکہ طلبات اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا نام روشن کر سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ واجد بٹ، سچ نیوز، گجرات۔ خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز۔ ہمارے ناظرین کو اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ خیرپور کے نواحی اسکول کی عمارت میں قبضہ مافیا نے ڈیرے جما لیے۔ مخیر حضرات کی نجی اوطاق پر بچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ خیرپور کے گاؤں ٹھارو لاشاری کی اسکول عمارت با اثر وڈیرے نے قبضہ جما لیا، جس کے باعث 150 سے زائد بچے مخیر حضرات کی نجی زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جس میں بلڈنگ اور فرنیچر نہ ہونے کے باعث بچے کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ طلباء اور اساتذہ نے سندھ حکومت سے تعلیم کی بہتری کے لیے با اثر افراد سے اسکول کی بلڈنگ خالی کرانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ خیرپور ناتھن شاہ کے سرکاری اسکول کی عمارت سیلاب میں بہہ گئے۔ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی عمارت تعمیر نہ ہو سکی ہے۔ طلباء تعلیم ایسے ہی حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ سندھ کے شہر خیرپور ناتھن شاہ کے نواحی گاؤں سلطان خان کے سرکاری اسکول کی عمارت سیلاب کے بعد ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ طلباء کھلے آسمان تلے بیٹھ کر درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ سیلاب نے اسکول کو تباہ کر دیا ہے۔ متعلقہ تعلیمی افسران سے بارہا درخواست گزار کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ ادھر لیا کے نواحی علاقے چوک اعظم میں تجاوزات کی بھرمار لگ گئی ہے۔ سڑکیں سکڑ جانے کے سبب عوام کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ظہور درانی کی رپورٹ دیکھیے۔ لگیا میں انتظامی امور صرف فوٹو سیشن اور میٹنگ تک ہی محدود ہو چکے۔ ہفتہ صفائی مہم ناکام ہوا تو نوائی علاقہ چوک اعظم شہر میں موجود تجاوزات کے سبب ہونے والے حادثات میں انتظامیہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ نہ سکے تو وہیں چھٹی کے وقت طلباء و طالبات کا گزرنا بھی محال ہو چکا۔ تجاوزات کی بھرمار ہے، چاروں روڈز پر ریڑھی بانوں نے روڈز کو بلاک کیا ہوا ہے، دکانداروں نے نجائز پتھارے داروں کو بٹھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سکول میں آنے جانے والے بچوں طلباء و طالبات کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ کو ٹوٹنے کے بعد عوام کی نمائندگی نہ ہونے کے سبب لیا آباد انتظامی کی بد ترین مثال بن چکا ہے۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی، سچ نیوز، لیا۔ میونسپل کارپوریشن وزیر آباد کے عملے کی غفلت، سڑکوں پر تجاوزات مافیا براجمان ہو گئے، عوام کا پیدل چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے راشد محمود۔
وزیر آباد شہر کے مصروف ترین بازار میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کے باعث راہگیروں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ایک تو دکانداروں نے اپنی دکانوں کے آگے والی جگہ پر پھڑیے بٹھا کر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اوپر سے بازار میں چاند گاڑی رکشہ والوں کی بھرمار نے اسے مزید تنگ کر دیا ہے۔ بازار آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان تجاوزات اور چاند گاڑیوں کی وجہ سے ہمارا خریداری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مین بازار جہاں پر دکانداروں نے آگے پھڑیے بٹھا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے راستے بہت دشوار ہیں اور تنگ ہیں، اور جس سے ہمیں فیملی کے ساتھ آنے میں بہت سارا پرابلم ہوتی ہے۔ مقامی انتظامیہ کو چاہیے کہ بازار میں سے تجاوزات کو ختم کروا کر چاند گاڑی رکشہ پر مین بازار میں داخلے پر پابندی لگائی جائے، تاکہ بازار میں خریداری کی غرض سے آئے مرد و خواتین آسانی سے اپنی خریداری کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد محمود، سچ ٹی وی نیوز، وزیر آباد۔ تاندیا حوالہ میں تجاوزات مافیا کی شامت آ گئی، انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ محمد احسان کی رپورٹ دیکھیے۔ نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ تاندلے والا کے معروف قصبہ کلیاں والا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ مسافروں اور ٹریفک گاڑیوں کی سفری مشکلات مزید کم ہونے لگی۔ تحصیل تاندلے والا کے نواحی قصبہ کلیاں والا میں تجاوزات کا معاملہ اب اپنے انجام کو جانے لگا۔ بیچ بازار قبضہ مافیا سے سرکاری جگہ کا تعین اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کی نشاندہی پہ پولیس اور دیگر انتظامیہ نے واگزار کرانا شروع کر دیا ہے۔ تجاوزات کا معاملہ جہاں کنجوانی سمیت کلیاں والا میں سنگین ہو گیا تھا، جس سے سچ نیوز نے اعلیٰ حکام تک دستک دی تو انتظامیہ نے آپریشن کا آغاز کر دیا۔ کلیاں والا سے مامو گنج روڈ کے دونوں اطراف بنے غیر قانونی ڈھابوں اور ریڑھی بانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ کلیاں والا کا مین بازار ساہیوال روڈ، جس پہ تجاوزات کے سبب گھنٹوں مسافر گاڑیاں لائن میں کھڑی رہتی تھی اور ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر تھا، انہیں بھی انتظامیہ کی جانب سے 2 دن کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کے آپریشن پہ مختلف حلقوں نے ڈی سی او فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر کے اقدام کو خوب سراہا اور مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کلیاں والا کے مین بازار سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل نے شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کے دوران 10,000 پودے لگائے جائیں گے۔ آصف حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ندیم بلوچ نے شجرکاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے بینظیر پارک میں اپنے ہاتھوں سے پودا لگا کر باقاعدہ شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر سب انجینئر حبیب اللہ بھی موجود تھے۔ ایم سی کے 2,000 پودے لگانے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو لگانے ہیں 2,000 پودے، اے ڈی ایل آر کو لگانے ہیں، ٹی ایچ کیو کو لگانے ہیں، تو کل ملا کے قریب 10,000 پودے ہم نے لگانے ہیں ان 4-5 دنوں میں، اور انشاءاللہ دس وڈ بی گریٹ پلانٹیشن سیزن، اور انشاءاللہ وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو آور کنٹری اینڈ ٹو آور ریلیجن۔ آغاز کرنا، مناسب وقت پر پانی دینا ہر شہری کا فرض ہے۔ ہر شہری اپنے حصے کا ایک سایہ دار، ایک پھلدار پودا لگائے۔ تحصیل پیر محل میں 10,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ میاں آصف حفیظ، پیر محل۔ چینیوٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں 1 لاکھ پودے لگانے کا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ماس پلانٹیشن کے تحت 1 لاکھ پودے لگائے گئے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان کلیار۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ چک نمبر 147 پٹھنیکا کلیارا میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک ہی دن میں 1 لاکھ پودے لگانے کی تقریب میں شرکت کی اور انہوں نے پودا لگا کر ماس پلانٹیشن کا افتتاح کیا اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ افسران، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان، اساتذہ کرام اور ہزاروں طلبہ نے 1 لاکھ پودے لگائے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے کہا کہ ضلع چنیوٹ کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں پودے لگائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ہر انسان اپنے حصے کا پودا لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے اور آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے درخت لگانے بہت ضروری ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں ان کو فائٹ کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو فارسٹ کور ہے، ٹری کور ہے، اس کو بڑھائیں۔ شہری حلقوں نے ڈپٹی کمشنر اور دیگر ضلعی افسران کی جانب سے 1 لاکھ پودے لگانے کے عمل کو آسان اقدام قرار دیا اور لگائے گئے پودوں کی مکمل طور پر حفاظت کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ درمان کلیار، بیرو چیف، سچ نیوز چنیوٹ۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔